عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ ناول بڈھا گوریو کے کردار انسانی، اخلاقی اور ثقافتی اور سماجی اقدار اور رویوں کی بڑے کینوس پر عکاسی کرتے ہوئے، جب ہم ناول بڈھا گوریو کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بالزک ایک نہ صرف بڑا تخلیق کار ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کے عظیم ناول نگاروں کی صف اول میں شامل ہونے والا ناول نگار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا شمار بھی دنیا کے صف اول کے مصنفین میں ہوتا ہے۔ بالزک کا کام کئی والیوم پر مشتمل ہے۔ بالزک کے کام کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 107 والیوم پر اس کا کام مشتمل ہے۔ ظاہر ہے کہ بالزک 17ویں اور 18ویں صدی کے ادب تخلیق کرنے کے طریقہ کار سے الگ اپنا ایک طریقہ کار لے کر آیا، اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو دنیا ادب میں ایک بڑے حقیقت نگار کے طور پر متعارف کروایا۔ بالزک جس طرح سے انسانی رویوں، انسانی اخلاقیات، انسانی احساسات، انسانوں کے اعمال و افعال، انسانوں کے عمل اور رد عمل، انسانوں کے رویوں، انسانوں کی نفسیات کو جس طرح سے باریک بینی کے ساتھ سمجھتے ہیں، ان کے پاس کمال کا جوہر ہے کہ وہ اسی تخلیقی انداز سے اس کو ایکسپریس کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ جوہر ان کو عدیم النظیر لکھنے والوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یوجین راستیناک کا تجسس اناستاسی، کاؤنٹ درستوو اور میکسم سے ملاقات کی طرف لے جاتا ہے۔ بورڈنگ ہاؤس کے اندر جب موسیو ووتراں پورے فرانسیسی سماج کی کلچرل اینتھروپولوجی کا ایک لحاظ سے نقشہ کھینچتا ہے یا ایک لحاظ سے اس کی منظر کشی کرتا ہے، اور پھر انسانوں کے اطوار، انسانوں کے اوصاف، انسانوں کے رویوں، ان کے اعمال و افعال کے بارے میں، ان کے دوسروں کو دھوکہ دینے، دوسروں کو احمق بنانے یا دوسروں کی حماقتوں پر ہنسنے، ایسے تمام عناصر و عوامل پر جب وہ روشنی ڈالتا ہے تو یوجین راستیناک کے اندر ایک طرح کا غضب کا غصہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں جانے، اس کے بارے میں یہ جان لے کہ کیا حقیقت پر مبنی وہی بات ہے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے موسیو ووتراں نے۔ اب یہ وہ غصہ ہے جو تجسس کے راستے پر ڈالتا ہے یوجین راستیناک کو، اور یوجین راستیناک یہ جاننے کی خواہش لے کر، یہ جاننے کی آرزو لے کر نکل پڑتا ہے بورڈنگ ہاؤس سے پیرس کے ان علاقوں کی طرف جنہیں وہ پیرس کا فیشنیبل علاقہ سمجھتا ہے، اور اس کے اندر ایک للک موجود ہے کہ وہ اس پیرس کے طبقہ اشرافی کا حصہ بن جائے، ان میں شمولیت کر پائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے کسی خوبصورت عورت کی سرپرستی نہایت ضروری ہے۔ لہذا وہ بورڈنگ ہاؤس سے اس آرزو مندی کے ساتھ نکل پڑتا ہے کہ وہ آج حقیقت
کا انکشاف کر کے ہی دم لے گا، یا جب تک حقیقت اس پر منکشف نہیں ہو جاتی تب تک وہ سکون کی سانس نہیں لے گا۔ ناول بڈھا گوریوں کے کردار سوسائٹی کے کم و بیش ہر شعبے اور ہر طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بالزک کی شدید خواہش تھی کہ اس کی تحریریں ہر طرح اور ہر قسم کے لوگوں کے متعلق ہوں۔ اپنے کام میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ خود کو یقیناً ایک عظیم انسان محسوس کرتا تھا یا ہوگا۔ مختلف انسانوں کی انسائکلوپیڈیا نوعیت کی اس کی تصریحات و توضیحات اور اس کا موقف ناقابل تردید محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم ناول بڈھا گوریوں کے کرداروں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالزک ایک بڑے لکھنے والے ہیں، اور ایک بڑے لکھنے والے کے طور پر پیرس کی زندگی کا، فرانس کی زندگی کا کس قدر گہرا مشاہدہ کرتے ہیں، اور کس طرح اس سمندر ایسے بڑے شہر کے ایک ایک طبقے اور ایک ایک شعبے اور وہاں کے مختلف کرداروں کے بطن میں اتر جاتے ہیں، اور وہ پاتال سے موتی اچھال کر قارئین کی طرف پھینکتے ہیں۔ اس طرح قارئین کو لرننگ کا بھی موقع ملتا ہے۔ جب یوجین راستیناک بورڈنگ ہاؤس سے یہ آرزو لے کر نکل پڑتا ہے کہ وہ حقیقت جان کر ہی دم لے گا، تو پھر اس کی ملاقات موسیو درستوف سے بھی ہوتی ہے، اس کی ملاقات کاؤنٹس سے بھی ہوتی ہے، کاؤنٹس اناستاسی جو بڈھا گوریوں کی یعنی موسیو گوریوں کی بڑی بیٹی ہے، اناستاسی، جسے وہ اناستاسی بھی کہتا ہے، اناسی بھی کہتا ہے، کاؤنٹس۔ اب وہ چاہتا ہے کہ کاؤنٹس اور بڈھے گوریوں کے تعلقات کیا ہیں وہ ان کا پتہ چلا کہ ہی دم لے گا۔ اب کیا ہے کہ جیسے ہی وہ نکلتا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں معمہ بن جاتی ہیں، جیسا کہ کاؤنٹس اناستاسی، پھر اس کی ملاقات موسیو درستوف سے بھی ہوتی ہے، اس کی ملاقات کاؤنٹس اناستاسی کے محبت کرنے والے شخص میکسم بوترائی سے بھی ہوتی ہے۔ اب ایک طرح کی پیچیدگی میں الجھ کر رہ جاتا ہے یوجین راستیناک۔ وہ ایک عقدہ کھولنے نکلا تھا، وہ ایک عقدے کے حل کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن وہ ایک اور الجھن میں پھنس گیا کہ پیرس کی اس عورت کو بالکل اپنے بس میں کر لے گا۔ اس کے اندر یہ بھی خواہش پیدا ہوئی۔ اناستاسی کا رجحان جب اس نے دیکھا کہ وہ میکسم بوترائی کے ساتھ بھی ہے اور موسیو درستوف جو اس کا شوہر ہے اس کی طرف بھی اس کا میلان ہے، تو وہ ایک اور الجھن سے دوچار ہوتا ہے۔ جب اناستاسی کہتی ہے آ جاؤ پیارے میکسم، کاؤنٹس نے نوجوان سے کہا اب تو دل پر پتھر رکھنا ہی پڑے گا آج شام۔ اس نے کاؤنٹس کے کان میں کہا ناسی امید ہے کہ تم اس شخص کو کبھی گھر نہیں بلاؤ گی۔ اب کون سا شخص ہے جس کو کبھی گھر نہیں بلاؤ گی؟ وہ یوجین راستیناک ہے۔ ابھی جب اس نے تمہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ یہ ہے کسی دوسرے انسان کو غصہ دلانے کا ایک انداز۔ وہ تم سے عشق لڑانے لگے گا، تمہاری بدنامی ہوگی، اور پھر خواہ مخواہ میرا ہاتھ اس کی جان تک جائے گا۔ وہ بولی کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ سمجھتے نہیں کہ یہ طالب علم خطرناک نہیں ہوتے؟ ان سے تو بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں کچھ ایسی ترکیب سوچوں گی کہ درستوف اس سے جلنے لگے گا۔ اب یہ وہ مکالمہ ہے، اب یہ وہ گفتگو ہے، اب یہ وہ انداز تکلم ہے جو مادام اناستاسی کا
میکسم وترائی کے ساتھ ایک مکالماتی انداز ہے، اور وہ یہ بھی بات کرتی ہے کہ میں کچھ ایسی ترکیب نکالوں گی کہ یوجین راستیناک اور موسیو درستوو جو اناستاسی کا شوہر نامدار ہے، ان کے مابین ایک سکرمش کا، ایک چشمک کا سلسلہ چل نکلے گا. یعنی وہ اپنے ذہن میں یہ طے کر لیتی ہے کہ میں اس سے اس طرح کا کام لوں گی کہ یہ چونکہ طالب علم ہے، چھوٹی عمر کا ہے، اور طالب علم وہ یہ تصور کرتی ہے کہ یہ خطرناک نہیں ہوتے، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ان سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، سے مراد یہ ہے کہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور انسان کا کسی دوسرے معصوم انسان کو استعمال کرنے کا عمل یہ بھی پوری دنیا کے انسانوں میں ہے. اس طرح یہ ایک آفاقی یعنی یونیورسل ویلیو کو ہمارے سامنے لاتا ہے. ظاہر ہے کہ یونیورسل ویلیوز میں اچھی باتیں بھی ہیں اور وہ جو اچھی باتیں نہیں ہیں وہ بھی ہیں. یعنی جیسے ہم تقدیر کی صفاقی، تقدیر کی جبریت، تقدیر کی بے رحمی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ تقدیر کے وہ عناصر و عوامل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو خیر سے مملو ہے. میکسم نے ایک قہقہہ لگایا اور باہر نکل گیا. اب میکسم کون ہے؟ میکسم اناستاسی سے محبت کرنے والا ایک شخص ہے. ظاہر ہے کہ اناستاسی کا شوہر موسیو درستوو موجود ہے، اس کی موجودگی میں ایک شخص میکسم وترائی ہے، اور میکسم وترائی اس سے محبت کرنے والا شخص ہے. تو یہاں سے ہمیں یورپ کی یا مغرب کی معاشرت کی اس جہت کا بھی پتہ چلتا ہے. مغرب کی سماجی زندگی یا کلچرل اینتھروپولوجی میں جو شامل عناصر ہیں ان میں اس ایلیمنٹ کا بھی پتہ چلتا ہے. اور باہر نکل گیا. کاؤنٹس بھی کھڑی، بھی کھڑکی تک اس کے ساتھ گئی. کس کے ساتھ گئی؟ میکسم وترائی کے ساتھ گئی، اور اسے گاڑی میں سوار ہوتے اور گھوڑے کو چابک رسید کرتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ گاڑی پھاٹک کے باہر نکل گئی. جب وہ لوٹی تو کاؤنٹ بولا، پیاری ذرا سنو تو. اب کاؤنٹ کون ہے؟ کاؤنٹ یعنی درستوو. کاؤنٹ درستوو کون ہے؟ یہ مادام اناستاسی یا مادام اناسی کا شوہر ہے. اب جب وہ اسے آواز دیتا ہے، پیاری ذرا سنو تو، ان صاحب کی زمین ہماری، ان صاحب کی زمین ہماری زمین سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے. کن صاحب کی؟ یوجین راستیناک کی. ظاہر ہے کہ یوجین راستیناک حقیقت کا متلاشی ہے کہ کاؤنٹس اناستاسی کا بڈھے گوریوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ یہ جاننے آیا ہے. ظاہر ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں یہ مشہور تھا کہ بڈھا گوریوں ایک اچھے چلن کا مالک نہیں ہے، اس کے بہت سی عورتوں کے ساتھ تعلق ہے. لیکن حقیقت کا بہت آگے چل کر ناول کے ذریعے انکشاف ہوتا ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں جن سے وہ اٹوٹ محبت کرتا ہے، اور وہ ایسا شخص نہیں ہے جیسا امیج اس کے بارے میں بورڈنگ ہاؤس کے اندر قائم کر دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا منفی پیکر تراشنے میں، اس کا برا امیج بنانے میں مادام ودھ کے جو بورڈنگ ہاؤس کی بیوہ مالکن ہے اس کا بنیادی کردار ہے. جب وہ لوٹی تو کاؤنٹ بولا، پیاری ذرا سنو تو، ان صاحب کی زمین ہماری زمین سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے. کن صاحب کی؟ یوجین راستیناک کی زمین. کن کے قریب ہے؟ یعنی موسیو درستوو کی زمین کے قریب ہے. ان کے پردادا میرے دادا ایک دوسرے سے واقف تھے. یعنی یوجین راستیناک کے پردادا اور موسیو درستوو کے دادا ایک دوسرے سے واقف تھے. اس طرح ایک طرح کا معمولی سا انہوں نے دور کی کوڑی لا کر ایک دور کا رشتہ بھی ظاہر کر دیا ہے.
یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ جن لوگوں سے ہم واقف ہیں ان سے آپ بھی واقف ہیں، کاؤنٹس نے بے خیالی سے کہا۔ اب کاؤنٹس کیا کہتی ہے کہ یعنی یوجین راستیناک اگر ہمارا واقف کار ہے تو آپ کا بھی واقف کار ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اس نے اب بے دھیانی میں، بے خیالی میں یہ کہا، ظاہرہ اس کا خیال تو میکسم وترائی کی طرف تھا، بلکہ ایسے لوگ اور بھی ہیں۔ یوجین دھیمی آواز میں بولا۔ اب یوجین نے بات میں سے بات نکالی، کیا مطلب آپ کا؟ کاؤنٹس جلدی سے بولی۔ طالب علم نے کہا، اب طالب علم کون ہے؟ قانون کا طالب علم ہے جو فرانس کے جنوبی علاقے سے پیرس کے اندر قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اب وہ کاؤنٹس اناستاسی اور بڈھے گوریوں کے تعلق کی حقیقت یا نوعیت کی سچائی کو جاننے کے لیے کہاں آیا ہوا ہے؟ وہ آیا ہوا ہے مادام ترستوو یعنی اناستاسی کے گھر میں۔ اب وہاں اس کی ملاقات نہ صرف اناستاسی سے ہوتی ہے جو بڈھے گوریوں کی بڑی بیٹی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہسبینڈ سے بھی ملاقات ہوتی ہے یعنی درستوو سے، اور اس کی ملاقات میکسم وترائی سے بھی ہوتی ہے۔ طالب علم نے کہا، ابھی میں نے ایک صاحب کو یہاں سے جاتے دیکھا ہے، وہ بورڈنگ ہاؤس میں میرے کمرے کے برابر ہی رہتے ہیں یعنی بڈھا گوریو۔ اب یہ وہ بات ہے جس کا اسے معلوم نہیں تھا، حقیقت معلوم نہیں تھی۔ اس نے معصومیت سے اس کے والد کو بڈھا گوریو کہہ دیا ہے۔ کس کے والد کو؟ اناستاسی کے والد کو۔ یہ بات بہت آگے چل کر ناول کے کئی صفحات ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، آگے چل کر یہ بات کھلتی ہے کہ یوجین راستیناک سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یعنی اناستاسی کے والد کو بڈھا گوریو کہہ کر اور ساتھ یہ بتا کر کہ وہ تو میرے ساتھ بورڈنگ ہاؤس میں رہتا ہے میرے برابر والے کمرے میں۔ یہ نام سنتے ہی خصوصاً بڈھے کے لفظ پر کاؤنٹ جو آگ ٹھیک کر رہا تھا چمٹا آگ میں ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا جیسے انگلیاں جل گئی ہوں اور بولا، جناب آپ کو موسیو گوریو کہنا چاہیے تھا۔ اب چونکہ اس معصوم آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا گوریو کے ساتھ رشتہ کیا ہے، درستوو کا، اناستاسی کا گوریو کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اس نے حقیقت جانے بغیر بڈھا گوریو کہہ دیا۔ اب موسیو گوریو کہنا چاہیے تھا۔ کاؤنٹ درستوو تو آپے سے باہر ہو گیا۔ کاؤنٹس اپنے خامند کی خفگی پر زور پکڑ گئی۔ اب کاؤنٹس نے تو پہلے ہی ذہن میں طے کر لیا تھا کہ طالب علم خطرناک نہیں ہوتے، میکسم سے وہ یہ بات کر چکی تھی کہ میں اس کو استعمال کروں گی، اس سے بڑا کام لے سکوں گی، کوئی ترکیب کروں گی۔ اب اس کا غصہ جو ہے وہ آسمان کو پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کہ درستوو تو گوریو کا داماد تھا، کاؤنٹ درستوو۔ پھر شرم سے سرخ ہو گئی کاؤنٹس اور سٹ پٹا سی گئی۔ اس نے اپنی آواز کو فطری بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ سٹ پٹا کیوں گئی؟ ظاہر ہے کہ ایک حقیقت کہ ایک طرف اناستاسی رہتی ہے ایک محل نما گھر میں اور گوریو رہتا ہے ایک بورڈنگ ہاؤس میں۔ ظاہر ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں کون لوگ رہتے ہیں جن کے پاس اتنا زیادہ دھن دولت زر و مال نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اس کے لیے وجہ خفت بن جاتی ہے جب کاؤنٹ درستوو اس میں شدت پیدا کرتا ہے، لیکن اس کا پرسکون نظر آنا بھی محض بناوٹ تھا۔ اب یہ ہے ایک شخص کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر کی حالت کا پتہ لگا لینا، یہ وہ کمال ہے جو بالزک کو حاصل ہے، اور وہ کردار کے ذریعے اس کی باطنی کیفیت اور باطنی احساسات کو بھی صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ یہ ہے اس کا کمال۔ اس کا مطلب ہے آپ کی واقفیت ہمارے عزیز ترین۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ عزیز ترین
پیانو کو ایسے دیکھا جیسے اچانک کوئی خیال آ گیا ہو اور بولی آپ کو گانا پسند ہے؟ اب وہ کس سے پوچھتی ہے؟ یعنی یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی، نہایت اہم بات تھی. آپ کی واقفیت یعنی یوجین راستیناک کی واقفیت ہمارے عزیز ترین، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی. اب اس کے ذہن میں خیال آیا، چونکہ وہ میکسم سے کہہ چکی تھی کہ طالب علم خطرناک نہیں ہوتے، ان سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے، میں کچھ ایسی ترکیب سوچوں گی، ترکیب کروں گی کہ درستوو سے یہ جلنے لگے گا. یعنی یوجین راستیناک اور درستوو ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت کا ایک انداز اپنا لیں گے یا میں پیدا کر دوں گی. اب کیا ہے کہ وہ اچانک جو ہے وہ بات کو دوسری طرف لے کر جاتی ہے. آپ کو گانا پسند ہے؟ کس سے پوچھتی ہے؟ یوجین راستیناک سے. بہت زیادہ یوجین کو اپنی بد تہذیبی پر بہت پشیمانی تھی، شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. بد تہذیبی کون سی ہے؟ جو اس نے معصومیت کے ساتھ، سادگی کے ساتھ موسیو گوریو کی بجائے بڈھا گوریو کہہ دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو میرے برابر والے کمرے میں بورڈنگ ہاؤس میں رہتی ہیں، آپ گاتے بھی ہیں. اب کیا ہے، مادام پوچھتی ہے اس سے، اناستاسی یعنی مادام درستوو پوچھتی ہے آپ گاتے بھی ہیں؟ کاؤنٹس نے تیزی سے پیانو کی طرف جاتے ہوئے پوچھا اور شروع سے آخر تک تمام سروں پر انگلیاں دوڑا دی. ظاہر ہے کہ وہ اپنی سوچ کو کسی دوسری طرف لے کر جا رہی ہے. نہیں مادام، میں نے کبھی نہیں گایا، یوجین بولا. کاؤنٹ درستوو بے چینی سے کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلنے لگا. اب اسے بے چینی کس بات کی ہے کہ ہم تو محل نما گھر میں رہتے ہیں اور میں اس کا داماد ہوں گوریو کا، اور گوریو بورڈنگ ہاؤس میں رہتا ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس نے درستوو کے اندر کھلبلی مچا دی، اتھل پتھل کر دی. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، ورنہ گانا تو کامیابی کا آسان ترین ذریعہ ہے. اب وہ بے چینی میں بھی ہے اور ساتھ یہ بھی بات کر ہے. کاؤنٹس نے کہا اور پھر گانے لگی. یعنی کاؤنٹس نے کہا کہ گانا کامیابی کا آسان ترین ذریعہ ہے. بڈھے گوریو کا نام لے کر یوجین نے گویا جادو کا ڈنڈا پھر گھما دیا تھا، لیکن اس کا اثر مادام وبوسیہ کی قرابت داری والی بات کے بالکل برعکس ہوا. اب مادام وبوسیہ کیا ہے کہ وہ رشتہ دار ہے کس کی؟ یوجین راستیناک کی. اس کی حالت اس وقت ہو شخص کی سی تھی جسے ایک عجائب گھر میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو گئی ہو. کس کی حالت؟ یوجین راستیناک کی، لیکن جو اپنی کم عقلی کے سبب کسی صندوق سے ٹکرا گیا ہو اور عجائبات کو نقصان پہنچا دیا ہو. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. اب کیا ہے کہ یہاں ایک طرح سے سیمیلی کا استعمال کیا ہے، تشبیہات کا استعمال کیا ہے. کس نے؟ بالزک نے. اس نے ایک تمثیلی پیرائے میں بات کی ہے یا تشبیہاتی انداز میں بات کی ہے کہ اس کی حالت یا وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو عجائب گھر میں تو داخل ہو گیا ہے، لیکن کم عقلی کے سبب اس کا ٹکرا جانا کسی صندوق کے ساتھ اور عجائبات کو نقصان پہنچا دینا. یعنی بڈھا گوریو ایک لحاظ سے ایک عجائب بات کی شکل رکھتا تھا، عجائب بات کا حامل تھا. ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بورڈنگ ہاؤس میں رہ رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. اب ایک طرح سے اس کو خفت یا شرمندگی کا بھی احساس تھا. کس کو؟ یوجین راستیناک کو، کہ میں یہاں بنا جانے کیا کہہ بیٹھا ہوں، حقیقت سے عدم واقفیت کی وجہ سے کیا کہہ بیٹھا ہوں. مادام کا چہرہ کچھ روکھا پھیکا سا معلوم ہو رہا تھا اور وہ نہایت بے رخی کے انداز میں طالب علم سے نظریں چار کرنے سے کترا رہی تھی. ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اندر تکلیف تو ہوتی ہے کہ جب ایک حقیقت کا ادراک کسی دوسرے کو ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے
کہ یہ لوگ اپنے عزیز ترین رشتے دار کے ساتھ اچھا رویہ نہیں روا رکھے ہوئے ہیں، اچھا سلوک نہیں اس سے روا رکھے ہوئے ہیں، لہذا ایک حقیقت جس کا زمینی حقائق سے تعلق ہے، اس کی اگر خبر کسی دوسرے کو ہو گئی ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ ایک طرح کی مصنوعی سی خفت کا احساس تو بہرحال ہوتا ہے، اور اسی مصنوعی انداز کی شرمندگی کا احساس تھا کس کو؟ موسیو گوریو کی بیٹی اناستاسی کو، جو مادام درستوف ہے، یعنی درستوف کی وہ مسز ہیں۔ بالزک کے تخلیق کردہ کرداروں میں ہر طرح کے انسانی رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بالزک اپنے کرداروں کے ذریعے حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے، لیکن تخلیقی سطح پر نہ کہ نفسیاتی سطح پر۔ انسانوں کے متعدد نفسیاتی پہلو تو کرداروں کے ارتقاء کے نتیجے میں ظہور کرتے ہیں، اسے فکشن نگار کے تخلیقی جوہر سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بالزک نے اپنے فکشنی کرداروں کے ذریعے انسانی سماجی زندگی کے متعدد پہلوؤں اور متعدد جہات کو تخلیقی سطح پر اجاگر کر کے حقیقت نگاری کی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں یوجین راستیناک، ایک حقیقت کا اس پر انکشاف ہوتا ہے، مادام اناستاسی یا مادام درستوف اور کاؤنٹ درستوف کے ذریعے اسے ایک طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا تعلق موسیو گوریو سے بہت قرابت داری کا ہے، اور یہ حقیقت ذرا دیر کے بعد منکشف ہوتی ہے جب وہ بڈھا گوریو کہہ دیتا ہے، تو پھر یہ راز جب اس پر منکشف ہو گیا کہ وہ یعنی گوریو کی بیٹی ہے اور وہ اس کا داماد ہے، تو اسے ایک طرح کی خفت ہوئی۔ اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ تخلیقی جوہر ہے جو کردار کو ڈیویلپ کرتے ہوئے قاری کے سامنے آتا ہے کہ بالزک کس قدر سماجی انسانی صورتحال کا نہ صرف عمیق مشاہدہ رکھتے ہیں بلکہ اس کو منصہ شہود پر لانے کے ضمن میں بھی اس کو کمال حاصل ہے، مہارت حاصل ہے۔ مادام وہ بولا آپ کو موسیو درستوف سے باتیں کرنا ہوگی، اس لیے آپ کی اجازت سے میں، یعنی اب وہ یوجین راستیناک اناستاسی سے اجازت لے کر جانا چاہتا ہے۔ اب اس نے ایک ہیلے سے بات کی ہے، ایک بہانے سے اجازت مانگی ہے۔ اب وہ آگے سے کیا کہتی ہے؟ کسی وقت بھی آ جائیے۔ کاؤنٹس نے اشارے سے یوجین کو روکتے ہوئے جلدی سے کہا، یقین رکھیے کہ موسیو درستوف کو اور مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوگی۔ یعنی اب وہ دونوں کی خوشی کا اظہار اس انداز سے کہ جی آپ جب بھی جی چاہے آپ بعد میں آ جائیے گا، ہمیں دونوں کو خوشی ہوگی۔ لیکن یہ ایک طرح سے وہ حقیقت نہیں بیان کر رہی بلکہ جسے کہتے ہیں اوپر اوپر سے کہنا۔ یوجین نے نہایت تعظیم سے جھک کر رخصت چاہی اور باہر نکل گیا۔ موسیو درستوف اصرار کے باوجود اسے باہر کے کمرے تک چھوڑنے آیا، اور جب یوجین جا چکا تو اس نے موسیو سے کہا، یاد رکھنا جب کبھی یہ صاحب ملنے آئے تو کہنا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی گھر نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ موسیو درستوف اصرار کے باوجود اسے باہر کے کمرے تک چھوڑنے آیا، اور جب یوجین جا چکا تو اس نے موسیو سے کہا، کس نے؟ مادام درستوف نے، یعنی اناستاسی نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ شخص جب بھی کبھی یہ صاحب ہم سے ملنے آئے تو کہنا کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی گھر نہیں ہے، یعنی اگر ہم گھر میں ہوں بھی تو یہ کہنا کہ یہ صاحب جب بھی ملنے آئے ہم میں سے دونوں میں سے کوئی بھی گھر پر نہیں ہے۔ اب وہ کنی کترائیں گے، اب وہ کبھی اسے نہیں ملیں گے۔ یہ پیرس کے طبقہ اشرافیہ کے بطن میں جو کچھ چلتا ہے یا اس کی نفسیات ہے،
یہ اس کی ایک جھلک ہے جس کو ایکسپریس کیا ہے بالزک نے۔ یوجین نے سیڑھیوں پر قدم رکھا تو اسے معلوم ہوا کہ بارش ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، میں نے بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا۔ یعنی بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا مطلب کہ جو درستوو کی مسز ہیں، کاؤنٹ درستوو کی مسز یعنی مادام درستوو، یعنی ان کے ساتھ ایک محبت کا کھیل یا وہ جو سرپرستی چاہتا تھا کہ کسی طبقہ اشرافیہ کی خوبصورت عورت کی اسے سرپرستی حاصل ہو اور وہ زندگی کے گر سیکھے، اب وہ اس کھیل کو کہتا ہے کہ یہ بنا بنایا کھیل میں نے خود ہی بگاڑ کر رکھ دیا، خدا جانے اس سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے، اور اب اسی میں میرے ہیٹ اور کوٹ بھی خراب ہو رہے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور اس کی کیپ اور اس کا کوٹ دونوں خراب ہو رہے ہیں، مجھے تو چاہیے ایک کونے میں بیٹھ کر قانون رکھتا رہوں۔ اب وہ دوسری طرف جو ہے اپنے اصل کوز کی طرف جو ہے اس کا دھیان جاتا ہے اور وہ اپنے آپ سے بات کرتا ہے سولولکوی کی کیفیت میں کہ مجھے تو چاہیے کہ میں اب ایک کونے میں بیٹھ کر قانون رٹتا رہوں اور ضلع کا معمولی میجسٹریٹ ہونے کے علاوہ کوئی اور خیال دل میں نہ لاؤں، میں سوسائٹی میں کسی طرح نہیں پہنچ سکتا ہوں، یعنی طبقہ اشرافیہ کا حصہ میں کسی طرح نہیں پہنچ سکتا، اس میں تو گاڑیاں، چمکدار جوتے، سونے کی زنجیریں، طرح طرح کے قیمتی دستانے، غرض طرح طرح کے لوازمات ہونے چاہیے، جہنم میں جائے یہ بڈھا کھوسٹ گوریو۔ اب یوجین ایک طرح سے جذباتی رویے کا حامل نوجوان دکھایا گیا ہے، یہ کردار سوسائٹی کے مخصوص رویوں کا ترجمان ہے، یعنی متعدد رویے ایسے یقیناً پیرس میں یا فرانس میں ظاہرہ ہوں گے جو جذباتیت کے حامل ہوتے ہیں، اور پھر ایک وہ جو پیرس کی یا مغرب کی وہ جو چمک دمک ہے، یعنی چمکتی گاڑیاں ہونی چاہیے، چمکدار جوتے ہونے چاہیے، سونے کی زنجیریں ہونے چاہیے، قیمتی دستانے ہونے چاہیے، اس طرح کے لوازمات ہونے چاہیے، تو انسان جو ہے وہ محبت کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جب اس کی نظروں کے سامنے آتا ہے، یوجین راستیناک نے ظاہر ہے میکسم وترائی کے ذریعے یہ سب کچھ مشاہدہ کیا تھا، تو اب یہ خیال اس کے ذہن میں آ رہا ہے، اور اب وہ یہ تعلق اور اس تعلق کی حقیقت بھی جاننے سے وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا غرض، یعنی بڈھا کھوسٹ گوریو جائے جہنم میں۔ اب مجھے تو چاہیے کہ میں جس کوز کے لیے فرانس کے جنوبی علاقے سے پیرس میں آیا ہوں، یعنی قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو مجھے صرف یہ چاہیے کہ میں قانون جو ہے کونے خدرے میں بیٹھ کر رٹتا رہوں اور ایک معمولی میجسٹریٹ بن جاؤں۔ اب وہ یہ سوچتا ہے، جب وہ سڑک کی طرف والے دروازے پر پہنچا تو ایک گاڑی والا وہاں کھڑا تھا، اس نے ابھی ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو اتارا تھا اور مالک کو بتائے بغیر کوئی سواری بٹھانے کی فکر میں تھا۔ اس نے یوجین کو سیاہ لباس، سفید واسکٹ، زرد دستانے اور چمکدار بوٹ پہنے چھڑی کے بغیر کھڑے دیکھا تو گاڑی لیے آگے بڑھا۔ یوجین اس وقت بڑے جلال میں تھا، ظاہر ہے بڑے غصے میں تھا۔ یہ وہ جزیات ہے جس پر قدرت حاصل ہے، جس پر دسترس حاصل ہے، کس کو؟ بالزک کو۔ اس عالم میں نوجوان ایسے پاگل ہو جاتے ہیں کہ جیسے کنویں میں گر پڑے ہیں، اس میں اور اندر چل پڑتے ہیں، یعنی ایک غلطی ہوئی تو پھر دوسری غلطی اور دوسری غلطی اور پھر غلطی در غلطی کا سلسلہ چل پڑتا ہے کہ شاید یہی کوئی راستہ مل جائے۔ گو اس کی جیب میں بہت کم پیسے رہ گئے تھے، یعنی یوجین راستیناک کے پاس بہت کم پیسے رہ گئے تھے، لیکن وہ بڑھ کے گاڑی میں سوار ہو گیا جذباتی ہو کر۔ گاڑی کے اندر پھول اور چاندی کے تار بھرے ہوئے تھے جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں وہ دولہا دلہن بیٹھے ہیں۔ کہاں چلوں سرکار؟ کہ جوان نے اپنے دستانے اتارتے ہوئے دریافت کیا۔
کوچوان نے اپنے دستانے اتارتے ہوئے دریافت کیا، کہاں چلوں سرکار؟ یوجین راستیناک نے سوچا کہ جب میں اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل ہی گیا ہوں تو کیوں اپنے داموں کا پورا فائدہ اٹھاؤں، کیوں نہ اپنے داموں کا پورا فائدہ اٹھاؤں، اور بولا وبوسیاں کی کوٹھی چلو۔ اب وبوسیاں کون ہے؟ یوجین راستیناک کی عزیز ہے، رشتہ دار ہے۔ کون سی سرکار؟ کوچوان بولا۔ کون سی سرکار؟ کوچوان بولا۔ اس عجیب سوال نے یوجین کو گڑبڑا دیا۔ اس اناڑی کو یہ بھی پتا نہ تھا کہ اس نام کی 2 کوٹھیاں ہیں، اور نہ یہ جانتا تھا کہ اس کے کتنے رشتہ دار اتنے امیر ہیں کہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ آخر وہ بولا وائی کاؤنٹ وبوسیاں ریو وگرنل۔ بیل گاڑی نے سر ہلا کر فقرہ پورا کر دیا۔ اس نے گاڑی کی سیڑھیاں اور اوپر کھینچ لی اور بولا کاؤنٹ کا مکان وہاں سے اور مارکوئس کا مکان دوسری سڑک پر ہے۔ ہاں یوجین راستیناک نے رکھائی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیا اور ٹوپی سامنے والی سیٹ پر ڈال کے سوچنے لگا، کیا آج ہر ایک میرا مذاق اڑانے پر ہی تلا ہوا ہے؟ یہ کھیل کھیلنے کے لیے تو قارون کی دولت چاہیے۔ ظاہر ہے اب وہ حقیقت کو بھی اپنے اندر ہی اندر سوچ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے اور جذباتیت کچھ اور ہے، اور اس طرح کے شہر میں، اس طرح کی سوسائٹی میں، اس طرح کے کلچر میں، جس کلچرل اینتھروپولوجی کی طرف ہمیں قارئین کو بالزک لے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں مغربی زندگی کی کلچرل اینتھروپولوجی کا پتہ چلتا ہے، وہاں کے سماجی رویوں کا پتہ چلتا ہے، وہاں کی اخلاقیات کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ہمیں بالزک کے کرداروں کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم بالزک کے ناولوں کا مطالعہ کرتے کرتے، اس کے کرداروں کا مطالعہ کرتے کرتے، جیسے ہم فرانس کی سوسائٹی کا حصہ بن گئے، ہم جیسے اس متحرک سوسائٹی کو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں کی سیاحت کر رہے ہیں، وہاں کے انسانوں کی اخلاقیات سے ہمیں آگاہی ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جب اپنے من ہی من میں سوچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کھیل کھیلنے کے لیے تو قارون کی دولت چاہیے، اور اس کے قارون کی دولت چاہیے، اس کے پاس تو چند سکے ہوتے ہیں، یعنی بے پناہ دولت چاہیے۔ بہرحال آج میں اپنی عزیز سے ملنے پورے امیرانہ ٹھاٹ سے جاؤں گا، کم بخت بڈھے گوریوں نے ہی میرے 10 فرانک خراب کر دیے ہیں، اب وہ 10 فرانک ضائع کر چکا ہے۔ میں مادام وبوسیاں کو یہ واقعہ ضرور سناؤں گا، یعنی وہ واقعہ جو مادام درستوو کے گھر میں پیش آیا، اور وہ یہ بھی بتائے گا کہ بڈھا گوریو، مادام درستوو، میکسم وترائی وغیرہ وغیرہ، اسے بڑی ہنسی آئے گی، یعنی کہ اس کو مادام وبوسیاں کو جب یوجین راستیناک اسے یہ واقعہ سنائے گا تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اسے بڑی ہنسی آئے گی۔ وہ یقیناً جانتی ہوں گی کہ اس دم کٹے بڈھے چوہے کا اس خوبصورت سے کیا تعلق ہے، یعنی اناستاسی سے کیا تعلق ہے۔ اس بے شرم عورت کی دھتکار سہنے کی بنسبت اپنی عزیز کی خوشنودی حاصل کرنا میرے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، پھر اس عورت کے شوق پورے کرنے میں خرچ بھی تو بہت ہوگا، یعنی اب وہ تائب ہو رہا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں، یعنی اپنی معصومیت میں، سادگی میں وہ اناستاسی کے باپ کو موسیو گوریو کہنے کی بجائے بڈھا گوریو کہہ اٹھا، اور اب اس نے تو پہلے ایک ترکیب سوچ رکھی تھی کہ طالب علم کو استعمال کروں گی، یعنی طالب علم تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ اب وہ ایک رقابت پیدا کر دیتی ہے کس کس کے درمیان میں؟ کاؤنٹ درستوو اور یوجین راستیناک کے درمیان میں۔ اب وہ راستہ بناتی ہے ایک لحاظ سے میکسم وترائی کے لیے، اور وہ راستہ یقیناً بنا چکی ہے۔ اب ظاہر ہے
کہ اب ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جو ساری دلدل سے نکلنے والا راستہ ہے. ظاہر ہے اس دل فریب بائی کونٹس کے نام ہی میں اتنی طاقت ہے تو نہ جانے وہ خود میرے لیے کیا کیا کر سکتی ہے. یعنی مادام وبوس عام وائی کونٹس وہ ہے. آسمان کو فتح کرنا ہو تو کمند یزدہ پر پھینکنی چاہیے. اب ایک طرح سے اس کے اندر کیا ہے، خود اعتمادی اور سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے یوجین راستیناک کے اندر، اور وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ جو میری عزیز ہے اس کے نام میں دل فریب کشش ہے، طاقت ہے، اور وہ پتہ نہیں میرے لیے کیا کیا کر سکتی ہے. وہ یہ من ہی من میں سوچتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ہے دور اندیشی، یہ ہے دانائی کہ آسمان کو فتح کرنا ہو تو کمند یزداں پر پھینکنی چاہیے. بالزک نے اپنے خلاقانہ جوہر، تخلیقی جوہر کے ذریعے انسانی سماجی رویوں اور زندگی کی بھرپور طریقے سے عکاسی کی ہے. بالزک نے ان تمام انسانوں کے وجود کی پرتوں کو کھولا ہے جس کی وجودی پرتوں، وجودی پہلوؤں اور وجودی جہتوں کی عام انسان شاید فہم ہی نہیں رکھتے، یا رکھتے ہیں تو ان کو بیان کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. بلکہ بالزک کی تحریروں میں وہ سب کچھ ہے، اس کی تحریروں کا ذخیرہ تقریباً 107 وولیوم پر مشتمل ہے. بالزک کا ایک فنی حوالہ یہ بھی بنتا ہے کہ وہ اپنے کرداروں کے انداز گفتگو کو نہایت اچھے سلیقے اور قرینے سے بیان کرتا ہے. وہ اپنے کرداروں کو مکالمات اور تصادمات کے ذریعے متحرک رکھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے. جس طرح سے ہمیں یہ تصادم نظر آتا ہے اور مکالمہ نظر آتا ہے، کہاں؟ یعنی جب یوجین راستیناک حقیقت کا انکشاف کرنے کی ٹھان کر پہنچ جاتا ہے کونٹس درستوو کے گھر میں، مادام درستوو کے گھر میں، اور اس کی کاؤنٹ درستوو سے بھی ملاقات ہوتی ہے، کاؤنٹس اناستاسی سے بھی ملاقات ہوتی ہے، وہاں میکسم سے بھی ملاقات ہوتی ہے. تو ایک طرح سے یہاں تصادم اور مکالمے کی نوعیت بھی پیدا ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے. یعنی کاؤنٹ درستوو اور یوجین راستیناک کے مابین جب وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی زمین اور ہماری زمین قریب قریب ہیں اور ہم ایک دوسرے کے، یعنی ان کے پردادا اور میرے دادا ایک دوسرے کے جاننے والے تھے، تو ایک طرح سے وہ تحرک پیدا کرتا ہے، یعنی مکالمہ بھی پیدا کرتا ہے اور مخاصمت بھی پیدا کرتا ہے. یعنی انسانوں کے درمیان ایک جو گفتگو کا انداز ہے وہ بھی خلق کرتا ہے، اور پھر جب وہ ان کے درمیان اسکرمش کی صورتحال جنم لیتی ہے تو وہ بھی پیدا کرتا ہے. اور پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت اپنے محبوب کے لیے کس طرح سے یوجین راستیناک اور کاؤنٹ درستوو کے درمیان مخاصمت پیدا کر دیتی ہے اور اپنے محبوب کے لیے راستہ نکالتی ہے. اس کے دماغ میں ہزاروں خیالات آئے. جب وہ مادام درستوو کے گھر سے نکل پڑتا ہے تو پھر وہ اپنی عزیز وائی کونٹس مادام وبوس عام کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ہزاروں خیالات آئے جن کی یہ الفاظ مختصر ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں. بارش کو دیکھتے دیکھتے اس کی خود اعتمادی اور سمجھ بوجھ کسی حد تک لوٹ آئی. وہ اپنے آپ کو اس طرح تسلی دے رہا تھا کہ اگرچہ میرا ایک ایک پیسہ کرائے کی نظر ہو جائے گا لیکن میرے بوٹ، کوٹ اور ہیٹ تو خراب ہونے سے بچیں گے. جب اس نے کوچوان کے پھاٹک کھلوانے کی آواز سنی تو وہ اپنی برائی کا احساس کیے بغیر نہ رہ سکا. ایک سرخ اور سنہری وردی والے چوکیدار نے بڑا سا پھاٹک کھول دیا اور یوجین راستیناک نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے بڑا اطمینان سا محسوس کیا. گاڑی محراب کے نیچے سے نکل کر باغیچے میں سے ہوتی ہوئی ڈیوڑی میں سیڑھیوں کے سامنے آن کھڑی ہوئی. کوچوان نے جو لال کنارے کا نیلا کوٹ پہنے ہوئے تھا آن کے سیڑھی جما دی. اب یہاں کیا ہے کہ وہ ایک غریب طالب علم جب وہ ایک بہت بڑے محل نما گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں تو صورتحال ہی دیکھ کر وہ ایک طرح سے اس کی آنکھیں اور چندھیا جاتی ہیں. طبقہ اشرافیہ کے لوگ دوسروں کی غربت کا مذاق کس طرح سے اڑاتے ہیں یہ بھی ہمیں بالزک نے دکھایا ہے. یوجین نے گاڑی سے اترتے ہوئے ستونوں کے درمیان دبی دبی ہنسی کی آواز سنی.
اب کون کس پر ہنس رہا ہے؟ 3-4 ملازم اس کی غریبانہ گاڑی کی وجہ پر ہنس رہے تھے. یعنی یوجین راستیناک جس گاڑی میں آیا تھا اس کی وجہ پر، اس کی قطع پر ہنس رہے تھے. اسے فوراً پتا چل گیا کہ بات کیا ہے، کیونکہ وہی ایک نہایت شاندار بگی کھڑی تھی جس کے تیز ترار گھوڑوں کے کانوں میں گلاب کے پھول لٹک رہے تھے اور وہ لگام چبا رہے تھے. اب دیکھیں کہ وہ تیز ترار گھوڑے نظر آنا، شاندار بگی نظر آنا، اور پھر گھوڑوں کے کانوں میں گلاب کے پھول لٹکنا اور وغیرہ وغیرہ. یہ وہ منظر ہے جو ایک طرح سے محل کے اندر کی زندگی کا منظر ہے. بیش قیمت لباس پہنے ہوئے کوچوان ان کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں مصروف تھا. اب دیکھیں کہ کوچوان نے بھی جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہے. اچھا، اب کیا ہے کہ کوچوان جو ہے وہ گھوڑوں کو قابو رکھنے کی کوشش میں مصروف تھا، یعنی جسے چھوڑ دیا تو بھاگ جائیں گے. مادام درستوف کے ہاں ایک 26 سالہ نوجوان کی خوبصورت گاڑی کھڑی تھی اور یہاں کسی رئیس کی خدمت میں ایک نہایت ہی شاندار بگھی حاضر تھی جس کی قیمت 3000 فرانک سے کم نہ ہوگی. اب کیا ہے کہ مادام درستوف کے ہاں اس کا تخیل اسے لے جاتا ہے، وہاں ایک 26 سالہ نوجوان کی طرف اس کا ذہن چلا جاتا ہے جس کی خوبصورت گاڑی تھی، اور یہاں کیا ہے کسی رئیس کی خدمت میں ایک نہایت ہی شاندار بگھی حاضر تھی جس کی قیمت 30,000 فرانک سے کم نہ ہوگی. اب کیا ہے کہ وہ دیکھتا ہے سامنے کے منظرنامے کو اور اس کے ذہن میں جو اس کی میٹیریلسٹک صورتحال ہے وہ اس کے ذہن میں آ جاتی ہے اور وہ ان کی قیمت کا بھی تخمینہ لگانا شروع کر دیتا ہے. یوجین راستیناک سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون آیا ہے. اسے بہت دیر میں پتا چلا تھا کہ پیرس میں کوئی عورت ایسی نہیں مل سکتی جس کا کوئی چاہنے والا موجود نہ ہو، اور ان پریوں کو قابو میں لانے کے لیے نجیب الطرفین ہونے کے علاوہ اور بہت سی شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. کیا آفت ہے، شاید اس کا بھی کوئی میکسم موجود ہو. اب کیا ہے کہ طبقہ اشرافیہ کی خواتین اور ان خواتین کے چاہنے والے اور ایک ذہن میں امیج بن گیا ہے یوجین راستیناک کے کہ یہاں بھی شاید جو ہے، یعنی جیسے مادام درستوف کے گھر میں اس کا ایک چاہنے والا تھا، اسی طرح یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مادام وبوسیاں کا بھی کوئی چاہنے والا موجود ہو. اور پھر وہ ساتھ ہی یہ بھی سوچتا ہے کہ یعنی پیرس میں کوئی ایسی عورت نہیں مل سکتی جس کا کوئی چاہنے والا موجود نہ ہو. اب وہ اس امکان کی طرف بھی اس کا ذہن چلا جاتا ہے. بالزک کو ید طولہ حاصل ہے، اس کو دسترس حاصل ہے حقائق کے رازوں، حقائق کے بھیدوں کو کھولنے، حقائق کے بطن میں چھپی ہوئی باتوں کو منصہ شہود پر لانے میں اسے دسترس حاصل ہے. وہ سامنے کی زندگی اور اس کے بطن میں چھپے ہوئے ہر عنصر کو قاری کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے. اگر لوگ بالزک کے کرداروں کے مطالعات کے نتیجے میں کلچرل اینتھروپولوجی اور انسانی رویوں کا علم حاصل کرنا چاہیں تو یقیناً وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. بالزک کے کام کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. مثالی طور پر بالزک کے کرداروں کے ذریعے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. بالزک کے کم و بیش 50 ناول طلسماتی اہمیت اور صورت احوال کے حامل ہیں. بالزک نے مذکورہ نادرہ کاری یا نادر کام اپنے ناولوں کے ذریعے سر انجام دیا ہے یا اپنے ناولوں میں مختلف جو کردار خلق کیے ہیں ان کے ذریعے یہ سحر کیا ہے، یہ سحر کاری کی ہے. ایک ناول نگار جو معلومات اپنے قارئین کو مہیا کرتا ہے اس کا بڑا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ہر لمحے میں اپنے مشاہدات اور تخلیقی تجربے کو متحرک رکھتا ہے اور اپنے تخلیقی تجربات کو اپنے کرداروں کے ذریعے خلق کرتا ہے، اور یہ وصف بدرجہ اتم موجود ہے بالزک کے یہاں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوجین راستیناک جو بالزک کا ایک ناول کا کردار ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جاتا ہے مادام
وائی کونٹس مادام وڈکے کے گھر میں، اور وہاں کی جو شاہانہ زندگی ہے وہ دیکھ کر ظاہر ہے کہ وہ دیکھ کر ایک طرح سے اس کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے، اتھل پتھل ہو جاتی ہے. وہ سیڑھیاں، اور پھر اسے اپنی کم مائگی کا بھی احساس ہوتا ہے، اور اس کے پاس زر و مال نہیں ہے اس کا بھی احساس ہوتا ہے، اور وہ ایک طرح سے تقابل اور موازنہ بھی کرتا ہے. یعنی ایک طرف سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس زندگی کی مراعات نہیں ہے، اور دوسری طرف سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس زندگی کی تعیشات ہیں. وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، اس کا دل بری طرح دھکڑ پکڑ کر رہا تھا. وہ قریب آیا تو شیشے کا دروازہ کھلا اور اسے کچھ خادم نظر آئے جو بھی انتہا سنجیدہ لگ رہے تھے. جس دعوت میں اس نے شرکت کی تھی وہ نچلی منزل کے استقبالیہ کمروں میں ہوئی تھی، اور چونکہ دعوت نامے اور ڈانس کے درمیان اسے وہاں جانے کا وقت نہ ملا تھا، اس لیے وہ مادام سے اس کے رہائشی کمروں میں ابھی تک نہ ملا تھا. ظاہر ہے کہ طبقہ اشرافیہ میں اس کی شمولیت تو اس سے پہلے وائی کونٹس یعنی مادام کے ذریعے ہو چکی تھی، یعنی مادام وائی کونٹس کے ذریعے، مادام وبوسے کے ذریعے ہو چکی تھی اس کی طبقہ اشرافیہ میں شمولیت، یا وہ وہاں بار پا چکا تھا، لیکن وہ اس کے رہائشی کمروں سے ابھی تک واقف نہیں تھا. لہٰذا ان شاندار کمروں کے عجائبات دیکھنے کا اسے پہلی دفعہ موقع مل رہا تھا. وہ پہلے یہاں یعنی مادام وبوسے کے یہاں پہلے وہ آ چکا تھا ایک رقص یا ڈانس پارٹی میں. وہ ماحول دیکھنے کا جس کے ذریعے کوئی ممتاز عورت اپنی انفرادی نفاست مزاجی کا اظہار کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ مغرب کی زندگی میں عورت کے ممتاز ہونے یا اس کی انفرادی نفاست مزاجی کا اظہار، ظاہر ہے کہ یہ وہ تمام لوازمات ہیں جو طبقہ اشرافیہ کے پاس ہیں، جس میں اس کا طرز زندگی بلکہ پوری روح جھلکتی ہے. یوجین نے ہر چیز کو بہت ہی تجسس کے ساتھ دیکھا. ظاہر ہے کہ ایک وہ طالب علم جو پیرس کے جنوبی علاقے سے، فرانس کے جنوبی علاقے سے پیرس میں آ کر بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرا ہے، اور جس کے پاس اتنا مال و زر بھی نہیں ہے جتنا مال و زر طبقہ اشرافیہ کے لوگوں کے پاس ہے، تو وہ جب مادام وبوسے کے گھر میں جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، تو وہ تجسس کے ساتھ ایک ایک چیز کی نفاست کو دیکھتا ہے، ایک ایک چیز میں جو شان یا شکوہ موجود ہے اسے دیکھتا ہے، اور ہر چیز میں اسے ہر چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اب تو مقابلے کے لیے اس کے سامنے مادام درستوف کی نشست گاہ موجود تھی. یعنی اب وہ ساتھ ہی تقابل کر رہا ہے مادام درستوف کا مادام وبوسے کی نشست گاہ کے ساتھ. وائی کونٹس کی ملاقات کا وقت 4:30 بجے تھا. اگر وہ 5 منٹ پیشتر پہنچتا یعنی 5 منٹ پہلے پہنچتا تو شاید اس تک رسائی بھی ناممکن ہوتی، یعنی مادام وبوسے کے ساتھ اس کی ملاقات ناممکن ہو جاتی. پیرس کی سوسائٹی کی آداب و اطوار اس کے لیے ایک نئی چیز تھے. یعنی کسی سے ملاقات کا وقت جو طے پایا ہے اسی وقت اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، اس سے 1 منٹ نہ آگے نہ 1 منٹ پیچھے. یہ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا پیرس کی سوسائٹی کا، یہ ایک ایسا زندگی کا طریقہ تھا، وے آف لائف تھا کہ جس سے پہلی دفعہ واسطہ پڑا تھا یوجین راستیناک کا. سرخ قالین پر چلتا ہوا سفید زینہ جس کا جنگلہ سنہرا اور پھولوں سے سجا ہوا تھا. اب ظاہر ہے یہ وہ خوبصورتی ہے یا یہ وہ جزیات نگاری ہے جس پر دسترس حاصل ہے ناول نگار کو. اب ناول نگار جو ہے وہ اپنے یہ اس کا سمجھ لیجئے کہ یہ اس کی ایک طرح سے وہ ٹولز استعمال کرتا ہے، حربے استعمال کرتا ہے اپنی فکشن کو زیادہ حقیقت کے قریب لے جانے کے لیے. جس کا جنگلہ سنہرا اور پھولوں سے سجا ہوا تھا، طے کر کے وہ وبوسے کے کمرے میں پہنچا. وہ اس خاتون کی کہانی سے بالکل بے خبر تھا. ایسی کہانیاں پیرس کی نشست گاہوں میں ہر شام دوستوں کے درمیان کچھ رد و بدل کے ساتھ سنائی جاتی ہیں. یعنی اب وہ یہاں کی حقیقت سے بھی بالکل بے بہرا تھا. یوجین راستیناک ایسی کہانیوں سے، پیرس کی نشست گاہوں سے جن کا تعلق تھا
جو ہر شام دوستوں کے درمیان کچھ تھوڑی بہت ترمیم کے ساتھ سنائی جاتی تھی، وہ ان تمام کہانیوں سے بے خبر تھا، نا واقف تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ مادام وبوسے کی بھی ذاتی زندگی سے بے خبر تھا، بالکل ایسے ہی جیسے جب وہ کاؤنٹ درستوو کے گھر میں جاتا ہے اور مادام درستوو کی لائف سے نا واقف تھا۔ حالانکہ اسے ادھر لے کر جانے والا تو وہ تجسس تھا کہ وہ حقیقت کو جان لے، لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ پیرس کی نشست گاہوں میں ہر شام دوستوں کے درمیان کچھ رد و بدل کے ساتھ سنائی جاتی جو کہانیاں ہیں، وہ کہانیاں کیسی ہیں، وہ ان سے بالکل بے خبر تھا، اور وہ مادام وبوسے کی کہانی سے بھی بالکل بے خبر تھا۔ بالزک ایک بڑا تخلیق کار ہونے کی وجہ سے ہر طرف نگاہ دوڑاتا ہے اور انسانی ثقافتی اور سماجی صورتحال کو پرجوش انداز سے بیان کرتا ہے۔ بالزک نے اپنے کام میں نہ صرف ندرت اور تازہ کاری پیدا کی، بلکہ اپنے کام کو اپنے کرداروں کے ذریعے پائے تکمیل کو بھی پہنچانے کی کامیاب سعی کی۔ بالزک ہر عنصر اور ہر چیز کا نہایت گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ڈرامائی انداز میں نہایت گہرا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بڑے تخلیق کار کے انداز میں اعلیٰ صفات، اعلیٰ جوہر اور اعلیٰ خوبیوں کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بات کا ادراک ہمیں بالزک کے ناولوں میں یکے بعد دیگرے آنے والے کرداروں کی تمام تر صورتحال کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے وائی کونٹس کا تعلق پرتگال کے ایک ممتاز ترین رئیس مارکولیس پنٹو سے تھا۔ اس کا شمار ان معصومانہ دوستیوں میں تھا جن میں طرفین ایک دوسرے میں اتنے جذب ہو جاتے ہیں کہ کسی تیسرے کا وجود ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ناول نگار نے یہ دکھایا ہے کہ وائی کونٹس مادام وبوسے کا تعلق بھی ایک پرتگال کے ممتاز ترین رئیس کے ساتھ تھا، اور یہ تعلق ایک طرح سے دو طرفہ تھا، اور ظاہر ہے اس میں تیسرے کا وجود ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ وائی کونٹ وبوسے نے بھی لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی تھی، نامعلوم خوشی سے یا کسی مجبوری کے تحت۔ بہرحال وہ بھی اس دوستی کا احترام کرتا تھا۔ دوستی کے ابتدائی دنوں میں جو کوئی بھی 2 بجے وائی کونٹس سے ملنے آتا، مارکوئس پنٹو کو وہاں موجود پاتا۔ مادام وبوسے ان ملاقاتیوں سے ملنے پر مجبور تو تھی، کیونکہ آئے ہوئے کو گھر سے کیسے نکالتی، مگر ملاقات کے دوران میں ایسی سرد مہری برتتی اور ایسے انہماک سے بیٹھی چھت کو گھورتی رہتی کہ آنے والا سمجھ جاتا کہ میری موجودگی اس پر بات گزر رہی ہے۔ جب پیرس بھر میں یہ بات اڑ گئی کہ 2 بجے سے 4 بجے تک ملاقاتیوں کے آنے سے مادام وبوسے کو سخت کوفت ہوتی ہے، تو پھر ان 2 گھنٹوں کے لیے اسے مکمل تنہائی نصیب ہونے لگی۔ وہ تھیٹر وغیرہ موسیو وبوسے اور موسیو پنٹو کی ہمراہ ہی جاتی، لیکن ایک مذہب انسان کی طرح موسیو وبوسے اپنی بیوی اوپر پرتگالی رئیس کو ان کی نشستوں پر بٹھا کر خود ہمیشہ چلا جاتا۔ اب موسیو پنٹو کو اپنا فرض یاد آیا کہ گھر بھی بسانا چاہیے، لہذا وہ ایک لڑکی مادام وازل دروشفیلڈ سے شادی کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ فیشنیبل سوسائٹی میں اگر کسی کو اس شادی کا علم نہیں تھا تو وہ مادام وبوسے تھی۔ اس کی سہیلیوں میں سے چند ایک نے اشارتاً اس سے اس کا ذکر کرنا چاہا، یعنی موسیو پنٹو کی شادی کا، مگر مادام نے ہنسی میں اڑا دیا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ دوسرے لوگ اس سے جلتے ہیں اور اس کی خوشی اس سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بہرحال گرجا میں اس شادی کا اعلان ان قریب کیا جانے والا تھا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، جس سے ہمیں متعارف کروایا ہے یا جس کی ایک جھلک دکھائی ہے بالزک نے اپنے ناول کے ذریعے، کہ انسان کس طرح سے حقیقت سے آنکھ چرا کر یا حقیقت سے دامن بچا کر کس طرح سے اس طرح کی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دیتا رہتا ہے۔